السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج سورہ اعراف کی باری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تراویح کا نمبر 9 ہے، مگر ہم جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے یعنی ایک پارہ روزانہ، اس حساب سے ابھی ہم نہیں چل رہے ہیں، مگر اس کے قریب قریب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پوری بھی ہو سکتی ہے یا کچھ حصہ باقی بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے دونوں کے درمیان کی بات ہے کہ کون کتنا صبر کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ صبر نہ ہو سکے، اور نہ آپ بھی 1 گھنٹے سے زیادہ صبر کر سکو، مگر اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ جو ریکارڈنگ ہو جائے گی، پھر بعد میں اگر یوٹیوب پہ یا دوسرے کسی ذریعے سے ہمارے تک آ گئی تو ہم جب بھی چاہے اس کو سن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک ہی پارہ ہو، اتنا ہی ہو، اتنا ہی ہو، یا آج بہت زیادہ ہو گیا، اس پر اگر دھیان نہ دیں تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم اچھے سے چلا سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ سورہ اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، یعنی اس جگہ پر جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہوں گی۔ پھر بعد میں ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور شروع الف لام میم صاد سے ہو گیا۔ ہم آغاز سے ہی یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، طٰ سین، یہ اس طرح کے جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یہ 29 سوروں میں آغاز میں آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ ہم نے ایک کتاب، اور ایک کتاب یعنی اس کی معنی یہ سورہ، اس جگہ پر یہ سورہ ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تمہارے دل میں کوئی حرج باقی نہ رہے، گھٹن نہ ہو۔ ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا تھا کہ لوگ کس کس انداز سے پریشان کرتے تھے کہ آپ یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، یا فرشتے لے آئے یا پوری کتاب لے آؤ۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں تھی جس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ ہم نے یہ سورہ آپ کی طرف نازل کی ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں گھٹن نہ ہو، اور منہ لتنذر بہ ذکر، اور آپ اس سورت کے ذریعے سے، یا یہ جتنی صورتوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں آغاز میں کتاب جس کو کہا گیا، وہ تمام صورتیں بھی، اور یہ تمام صورتوں کو ملا کر پورا قرآن کی کتاب ہے۔ تو یہ پورے قرآن کے ذریعے سے یا اس صورت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائے بھی، اور یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ اس سورہ میں جو عنوانات آتے ہیں کہ کیا کیا ٹاپک اس سورہ میں، تو اصل اس کا ٹاپک معاد ہے یعنی آخرت ہے، رسالت یا نبوت ہے یعنی نبی کے تعلق سے بات کہی گئی ہے، اور پھر وہ تمام معاملات ہیں جو امتوں اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں واقع ہوئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ بالکل آغاز کے میں کہا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے اور اس کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کھیلولا کرتے جب رہتے ہیں، دوپہر کے وقت جب سوتے رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تب یہ ہمارا عذاب ان پر آتا ہے، یا رات میں جب وہ بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے عیش اور عشرتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بے فکرے ہو کر جب سو جاتے ہیں تب ہمارا عذاب آتا ہے۔ پھر دیکھیے آغاز ہی میں کہا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں جب بھیجا گیا تو ان سے ہم لازماً سوال کریں گے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے، اور جن کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے۔ یعنی رسول جن کو ذمہ داری دے کر بھیجا جاتا ہے، اس ذمہ داری کے تعلق سے ان سے پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس سے قبل کی صورتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو جو ذمہ داری دی تھی تم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، تم نے لوگوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اس طرح سے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے۔ گویا کہ گواہی ہے، گویا ایک معاملہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کا۔ اب یہ مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں رسول اور امت یہ دونوں فریق ہے، ان دونوں کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، اور اب یہاں پر گواہی مانگی جائے گی۔ چنانچہ رسول گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اور پھر شہادت کے طور پر پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے سارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ان کی کھالوں کو زبان عطا کی جائے گی۔ لوگ پوچھے گی کہ کھال تو میری ہے، پھر تو میرے خلاف گواہی دیتی ہے، وہ کہے گی کہ آج اللہ نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جو تم کو دنیا میں عطا کی تھی، تو ہم کو بھی یہ کہنے کا حق ہے۔ تو یہ گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ کسی مقدمے میں دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے کہ گواہوں کو لایا جاتا ہے، اس طرح سے مختلف گواہیاں ہے، اور گواہی کے بغیر مقدمہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا بھی سسٹم ہے۔ اگر کوئی زنا کرے تو اگر اس کے خلاف گواہی ہے تو ہی اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے، ورنہ سزا اسی کو ہوگی جو کسی پر بغیر گواہی کے الزام لگائے۔ مدینہ میں ایک فاحشہ عورت ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو جانتے تھے، اس کی حرکتیں سب کی نظر میں آ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ گواہی کا نظام نہ ہوتا تو اس عورت کو میں کب کا سنسار کر چکا ہوتا۔ تو یہ گواہی کے طور پہ یہ تین باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اب اس کے بعد آخرت ہے، وہاں پر وزن قائم کیا جائے گا، ترازو لگائی جائے گی۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وہ ترازو جو ہے وہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کسی کے وزن بھاری ہو جائے گے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ مفلح ہے، کامیاب ہے، پاس ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو جن کے وزن کم ہو جائے گے، یعنی جو ہمارے اعمال ہے ان کو ایک جسم کی شکل دی جائے گی، ایک قسم بنایا جائے گا اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، تو جس عمل میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اچھا عمل کیا ہوگا، ایک شخص نے ایک نماز پڑھی اس میں کوئی خلوص نہیں ہے، اور ایک شخص نے بہت خلوص کے ساتھ نماز پڑھی، دونوں کے وزن میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ جس کے اعمال جتنے زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ وہاں پر جو ہے اس میں وزن میں بھاری ہو جائے گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک بات خاص یہ ہے یہاں پر کہ وہ جو وزن قائم کیا جائے گا، ترازو جو قائم کی جائے گی، اس میں صرف ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے،
باقی جو بے ایمان ہے، جنہوں نے ایمان لایا ہی نہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو حساب ہی نہیں، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ باقی جو وزن قائم کیا جائے گا، جو میزان لگائی جائے گی، وہ ایمان والوں کے لیے لگا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے قصوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آغاز ہی میں آدم علیہ السلام کی بات لائی گئی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ ہم نے تم سب کو، یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہاری صورت گری کی، یعنی تمہاری شکل بنائی، خوبصورتی دی، فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر اس کے بعد ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے تجھے کس چیز نے منع کر دیا، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو امر کہ تو سجدہ نہیں کیا، تو نے حکم نہیں مانا۔ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، اور وہ مجھ سے ہلکا ہے۔ خلقتہ من نار خلقتہ من طین، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ آگ اور مٹی کا حساب ہے، اس نے سوچا کہ مٹی جو ہے وہ کیا ہے، ذلت والی ہے، وہ نیچے اترتی ہے، اس کو رکھا جائے، آگ جلائے تو آگ اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا اور مٹی اس کو ذلیل سمجھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں کہ تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ میرے سے کمتر ہے۔ اب اس میں خاص بات دیکھیے کہ ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، اور اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر بھی ڈالا، اور آدم علیہ السلام کو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرا۔ یہ جو آدم ہے، یہ میرے بیچ میں آئے، ان کی وجہ سے جو ہے مجھے اس راندے درگاہ کیا گیا، مجھے دھتکار دیا گیا۔ اور آگے وہ کہتا ہے اس کے بعد، پہلے تو یہ کہتا ہے کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، بس قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اس نے کہا کہ اچھا جب بھی مجھے گمراہی میں جو تم نے مبتلا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے یہ کہ میں میری وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اس آدم کی وجہ سے کیا ہے، تو میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں آپ ان کے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اب پھر اس کے بعد کیا کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر اس کے بعد ان کے سامنے سے ان کے پاس آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر اس کے بعد ان کے دائیں ہاتھ کی طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں ہاتھ کی طرف سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور پھر اس نے ایک اور زوم میں آ کر یہ بات کی کہ دیکھے گا تو یہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر تیرے بندے تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اب تو یہاں سے ذلیل ہو کر چلا جا، اور لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے کہہ دیا کہ تو اب یہاں سے چلا جا، ذلیل ہو کر چلا جا، اور جو کوئی تیری اتباع کرے گا میں اس کو اور چیلنج کر کے آیا ہے
کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہ کیا کرے گا وہ؟ شیطان کے گمراہ کرنے کے یہاں پر طریقے بتائے گئے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا. اب اس نے کیا کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا وسوسہ ڈال کر. گمراہ کرنے کے طریقے ان کی کیا ہے؟ یہ 2 آیات میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال پر حملہ کرتا ہے کہ خیالات میں ہمارے عجیب عجیب چیزیں ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے ہماری رگوں میں اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے کہ خون دوڑتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات کیا کروں گا؟ وسوسہ اور خیال پر حملہ. دوسری بات، شیطان جو ہے برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اچھے راستے دکھا کر، ان کو امیدیں دلا کر، ان کو یہ کہہ کر کہ یہ تیرے لیے بھلائی ہے، ان کو بھلائیاں دکھا دکھا کر گمراہ کرتا ہے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. تو اس نے کیا کر دیا کہ ان دونوں کو وسوسے ڈال دیا، آدم اور حوا علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہاں پر رہنا جب تک دل چاہے، اور اس کے بعد صرف ان سے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر وہاں چلے گئے یا درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ خیال آتا ہے کہ آدم اور حوا جنت میں چلے گئے اور کیا فوراً شیطان نے وہاں پر جا کر ان کو بہکانا شروع کر دیا اور حملہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بات مان لیا، جا کر جو پھل کھا لیا اور فوراً وہ. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جنت میں بہت عرصے تک رہے، بہت مزے کیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نصیحت کی تھی اس کو بھول گئے. یعنی اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس لیے اس کو سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے وہ بھول گئے، اور ان کا کوئی ایسا عزم، ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ نافرمان. کہ شیطان نے اس عرصے کے درمیان جب وہ جنت میں بہت عرصے تک رہے بھی، آہستہ آہستہ ان کو جب وہ جنت سے مانوس ہو گئے، جنت ان کو اچھی لگنے لگ گئی، تب پھر ان کو یہ خیالات ڈالے. اس نے کہا کہ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو منع کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے، یہ اس لیے ہے کہ تم فرشتوں کے مقام کو پالو، یا وہ تکون من الخالدین، یا کہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اسی جنت میں رہو گے. ایسا اس نے وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم فرشتوں کے مقام کو پالو گے، یا ہمیشہ ہمیشہ پھر اسی جنت میں رہو گے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور دیکھو میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بات مان جاؤ. تو یہ بات جو ہے بہت عرصے جنت میں رہنے کے بعد اصل میں وہ نصیحت بھول گئے تھے. پھر ایک بات یہ ہے کہ ایسا الزام لگایا جاتا ہے کہ حوا کو جو ہے پہلے بہکایا، اس نے گمراہ کیا کہ دیکھو تم بات مانو، اور پھر نعوذ باللہ کہ حوا کی بات میں آ کر آدم علیہ السلام نے بات مان لی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ کی بات ہے، دونوں نے ایک ساتھ یہ کام کیا ہے. اس کا الزام صرف عورت پر نہیں جائے یا صرف آدم پر نہیں جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمات. سب سے پہلے تو شیطان نے جب ان کو بہکایا تو پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ان دونوں کی شرم گاہیں کھل گئی، آدم کی اور حوا کی. آدم اور حوا بہت شرما گئے
یہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر ودیت کی ہے، اور یہ لباس خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈارون کے نظریے سے جو مطابقت رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جانور سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ابتدا سے ہی یہ لباس دیا ہے اور شرم و حیا دی ہے، وہ اسی وقت سے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، جبکہ جو جانور جس کی مثال دی جاتی ہے کہ جس سے بنا ہے وہ تو ابھی بھی ننگا ہے۔ تو یہ یہاں پر فرمایا کہ پھر ان کی شرم کے جو مقام ہے ان پر کھل گئے، وہ شرما گئے، پھر جنت کے پتے اپنے گرد لپیٹ لیے، پھر وہ اور بڑا قصہ ہے۔ مگر پھر یہاں پر جب آدم علیہ السلام پچھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے جو انہوں نے جب ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جو دعا ہے ہم سب نے یاد کر لینی چاہیے، ہمارے ابا آدم کی دعا ہے جو واقعی پہلی غلطی کی دعا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کلمات اللہ نے خود سکھائے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس دعا کے ذریعے سے ہماری توبہ قبول کرے، جو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ دیکھیں وہاں پر شیطان اپنا الزام اپنے گناہ کا، اپنے تکبر کا الزام اللہ پر ڈالتا ہے، آدم پر ڈالتا ہے، اور آدم اپنا جرم قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں خسارے میں رہ جاؤں گا، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ لباس پھر آگے کی بات آتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم اپنی شرم گاہیں چھپا سکو اور سردی گرمی سے بھی بچاؤ کر سکو، اور تمہاری زینت کا سبب بن جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، ہاں مگر تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ لعلکم یذکرون، یہ اللہ کی آیات ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو یہاں پر جو ہے فحاشی اور بے حیائی، یہ ننگا پن، یہ ابتدا سے یہ شیطان کے داو ہے، شیطان یہ سب سے پہلے سکھاتا ہے، یہ ابتدا نہیں۔ یہ لباس کیا ہے؟ ہماری شرم کو، ہماری شرم گاہوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی والا ہونا چاہیے، یعنی وہ ہماری شرم گاہوں کو چھپا سکے اور ہمیں زینت بھی عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو تمہارے ابا کو جس طرح سے شیطان نے ورگلایا، جس طرح سے گمراہ کیا، جس طرح سے وہ پھل کھانے پر مجبور کیا، وہ شیطان وہیں سے جو ہے چیلنج کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ اب وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، تو فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ دونوں کو جو ہے نکال دیا تھا من الجنہ، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کو کیا کیا تھا اس نے؟ ان کا لباس اتروا دیا تھا۔ اور اب کیا کرے گا وہ تم کو دیکھتا ہے، تم کو بھی دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ انہو یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، تم جہاں اسے نہیں دیکھتے وہاں وہ چھپ چھپ کر تمہیں دیکھتا ہے۔ انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان مگر کس کا دوست ہوتا ہے، کس کا ساتھی ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ ہم سب اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم کو یہ شیطان کوئی غزل نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے
یہ زینت، ایک تو لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے چیزیں زینت کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مومنین کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں تاکہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہے وہ نظر بھی آئے لوگوں کو۔ اگر تمہیں مال دیا ہے تو تمہارے لباس سے معلوم ہو کہ اس کے پاس مال ہے، تمہاری سواریوں سے معلوم ہو کہ اس کے پاس مال ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے، یعنی اس آیت میں ترک دنیا سے، اس کی ترک دنیا کی مذمت کی گئی کہ دنیا کو چھوڑ کر کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہو ان سے کہ کس نے تم پر حرام کیا ہے دنیا کی زینت کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں ہی کے لیے، اپنے بندوں ہی کے لیے اتارا ہے۔ والطیبات من الرزق، اور اچھا کھاؤ پیو اگر اللہ نے اچھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب اچھا دیا ہے، اور تم سوکھی روٹیاں کھا کے دن گزارو۔ بہت سے لوگ، ہم سے پہلی امت بھی اس بنیاد پر گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ تقویٰ کی زندگی جو ہے یہ ترک دنیا ہے، دنیا کو چھوڑ کر ہم تقوی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دیے، فادر اور نن بن گئے، انہوں نے جو ہے دنیا کمانا چھوڑ دیے، اور کسی نے جو ہے اپنی زندگی کو تج دیا، یہاں تک کہ لباس بھی چھوڑ دیا، اور پورے 100% ننگے ہو کر گھومتے ہیں۔ اس سماج میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ بہت متقی لوگ ہیں، انہوں نے دنیا چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہ پہلی امتوں کو دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر یہ لاد لیا تھا، نہ ہی اب کی امت کو دیا ہے۔ اس دنیا کو برتا جائے، ہاں، مگر تقوی کی روش سے، زیادتی کرتے ہوئے نہیں۔ فرمایا من الرزق، اچھا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دیا۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، جیسے کہو کہ یہ سب دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے ہے، اور خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خالص اپنے بندوں کی کو ملے گا۔ یہاں پر تو ٹھیک ہے، اس کے فرما بردار ہے تب بھی ہے، اور نافرمانوں کو تو ہم کو اور نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ فرما برداروں سے زیادہ ہم کو نافرمانوں کے نزدیک نظر آتا ہے، مگر قیامت میں صرف فرما برداروں کو، اس کے خاص بندوں کو ہی یہ دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی بندوں کے لیے ہے، بندے کو جس کو دیا ہے اللہ نے اس کو برتے، اس کو استعمال کرے۔ تمہاری حالتیں دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتوں کا اظہار کیا ہے، نعمتوں کو دیا ہے۔ ورنہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، خوب مالدار ہے، خوب پیسہ ہے، نہ ان کے لباس سے معلوم ہوتا ہے، کبھی ان کا دیکھ کر لگتا بھی نہیں کہ اگر ان سے 50 روپیہ طلب کیا جائے تو مل جائے گا، بلکہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ارے نہیں، یہ بیچارہ پیسہ بھر ہی نہیں سکے گا۔ ان کے ساتھ میں کبھی چائے پینے جاؤ تو ایسا کبھی بھی اپنے دل میں نہیں آئے گا یہ چائے کا پیسہ دے سکیں گے، بلکہ یہ لگتا ہے حالانکہ بہت پیسہ ہے، یہ پیسوں کی حرص، یہ لالچ، یہ جمع کرتے رہنا، بس اپنا پیسہ بینک بیلنس بنے، اس کے ایسٹس بنے، جو اپنی زندگی میں نہیں برتے جائے، خود بھی اس کو استعمال نہیں کرے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی نہیں، اور اس کے بعد صرف جمع کر کے رکھے، اس کے بال بچے آ کر اس میں اور اضافہ کرے، اس کے بال بچے آ کر اس میں اور اضافہ کرے، اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے، اس کا استعمال نہ ہو۔ ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اس میں ایک حدیث آتی ہے ضمن میں کہ دنیا کو ترک کر کے آخرت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ 3
صحابہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، جس میں عمرو بن عاص ہے، عمرو بن عاص یا عمرو بن عاص، اور علی ہے رضی اللہ عنہ، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے روزانہ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ راتوں میں جاگتے بھی ہے، سو بھی جاتے ہیں، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی نفلی روزے، اور وہ راتوں میں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور نہیں انہوں نے شادیاں کر رکھی ہے یعنی گھریلو زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ایک چیز لے لی کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، ہم تو گنہگار ہے، تو آج کے بعد میں کبھی بھی رات میں نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی کا بکھیڑا نہیں رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ عبادت میں لگوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں تشریف لائے اور غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم سب میں اللہ سے ڈرنے والا میں زیادہ ہوں، میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور میں نے یہ ساری چیزیں اختیار کر لی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس حدیث کے ٹکڑے کو اس نکاح کی حدیث کے ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے، مگر وہ اس حدیث کے ساتھ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے اختیار کر لی ہے، اگر تم کو پسند نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب چلیے کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو برتنے کے لیے دی ہے، ہم اس کو استعمال کریں، ہاں مگر فضول خرچی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا ہے؟ پھر فرمایا قل انما حرم رب الفواحش، سب سے پہلی بات ہے فاحشت، یہ ابتدا سے صورت میں چل رہی ہے، ابتدا سے یہ ان کے کپڑے اتارنا، یہ شرم گاہوں کو ننگا کرنا، یہ ساری فحاشت، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر حرام کیا ہے۔ 5 چیزیں یہاں پر گنوائی گئی ہے۔ فواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپی ہوئی ہے، جو ظاہر ہے، یہ سب فحاشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ والاثم والبغی، یہ اسم کیا ہے؟ ایسے گناہ جو دل میں کھٹکے بھی، اور جو گناہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو، یعنی اس گناہ کا اثر اپنے خود پر ہو، یہ اسم ہے۔ والبغیہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو دوسروں پر اثر کرے، یا ہم ایسے گناہ چھوڑ جائے جو بعد آنے والوں پر بھی وہ ظاہر ہو، وہ بھی اس کو کرنے لگ جائے، ایسے گناہ بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ تو ہے ہی سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہنا جو تم کو نہیں معلوم۔ 5 بڑے بڑے گناہ گنوائے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ورنہ دنیا تو برتنے کا سامان ہے، اس کو دنیا کو اتنی ہی یعنی اس کی قیمت دی جائے کہ یہ دنیا جو ہے بس برتنے کا سامان ہے، اس کی ہمارے دلوں میں بہت عظمت نہیں بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اچھے لوگ ہیں جنت میں چلے جائیں گے، جو برے لوگ ہیں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جہنم میں جانے والے جو پہلے چلے جائیں گے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، تو قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، جو پہلے داخل ہو گئے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جو بعد میں آئیں گے، من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، جو پہلے جا چکے ہیں وہ بعد میں آنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو کہا جائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمایا تم سب کو دگنا ہی دیا جائے گا، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے تم کو گمراہ کیا، وہ بہکے ہوئے تھے، ہاں ان کو تو دگنا اس لیے ہے کہ وہ سارے گناہ جو ہے جو انہوں نے کیے
اس کے بعد جو چلتے رہے، وہ جو چلتے رہے گناہ، وہ گناہ بھی ان کے کھاتے میں بھی ڈالے جائیں گے۔ جو باقی رہنے والے گناہ ہیں جنہوں نے بہکانے کی وجہ سے، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ایک انڈسٹری ہے جو پورے قوم کو، پورے انسانوں کو بہکانے کی چیزیں نکالتی ہے، ایجاد کرتی ہے، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتی ہے کہ جو گناہ پورے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ وہ جب تک چلتا رہے گا، ان گناہوں میں وہ لوگ بھی آتے رہیں گے، ان کا بھی دوگنا کیا جائے گا۔ اور یہ جو بعد آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی تھی، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے تھا، مگر وہ اندھے بن کر ان کے پیچھے چلتے رہے۔ چنانچہ دونوں کو بھی جو ہے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے قتل کر دیا، اب اس کو جو ہے ساری زندگی قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہے گے، ان سب کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قابل کے کھاتے میں بھی چلا جائے گا۔ جس کسی نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا، تو اس پر جب تک عمل ہوتا رہے گا، وہ گناہ اس کے بھی اکاؤنٹ میں شامل ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب وہ جہنم والے جہنم میں چلے گئے، عذاب دونوں کو بھی یکساں ہے۔ اب جنت والے جو ہے، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ ان کے دلوں میں جو خدورت ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، کچھ باتیں جو جلن ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں سے نکال دی جائے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ یہ کلمات ہم کو ابھی سے یاد کرنے چاہیے کہ جنتیوں کی کلمات ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے ہدانا لہذا، اس چیز کی ہم کو ہدایت دی کہ اللہ نے ہدایت دی تو ہمیں جنت والے کام کر سکے۔ اللہ کی ہدایت کی وجہ سے آج ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم اس ہدایت پہ ہرگز نہ آتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بے شک اللہ کے رسول جو ہے وہ حق کے ساتھ آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ آج تم کو اس جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ جنت کا وارث، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بنا ان وارثوں میں سے۔ جنت کا وارث بنایا جائے۔ وراثت کیسی آتی ہے؟ بغیر عمل کے بھی آتی ہے۔ کسی کا باپ مر گیا، اس کے حصے میں اس کا ورثہ آ جاتا ہے۔ ہم جنت میں صرف عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گے، جبکہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کرے گا، یہ ورثہ ہے۔ دوسری بات، وہ جنت کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ بروز حشر بے خوف ہو کر گھس جاؤں گا جنت میں، یہیں سے آئے تھے آدم، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ واقعی ہمارے باپ کا گھر ہے، یہیں سے ہم نکالے گئے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر آ کر اپنے آپ کو سدھار لیا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، اب ہم نے اپنے اعمال پھر سے اس جنت میں جانے والے بنا لیے ہیں، تو پھر سے ہم اس جنت میں جائیں گے کہ ہمارے باپ کا گھر ہے، یہیں سے آدم آئے تھے، اس کا یہ ورثہ ہے ہمارے لیے، وہی جنت ہے جس سے تمہیں نکالا گیا تھا۔ تو یہ جب جنت میں جائے گے تو ایک منادی ندا کرے گا، آواز لگائے گا، آواز کرنے والا آواز لگائے گا اور کہے گا اے اہل جنت تندرست رہو، اب تم کو کوئی بیماری نہیں، اور جنت میں ہمیشہ تندرست رہے گی، کوئی بیماری نہیں۔ اے اہل جنت زندہ رہو، اب تمہیں موت نہیں ہے، زندہ رہنا ہے وہاں پر، پھر وہاں پر موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اے اہل جنت جوان رہو،
تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، ارے اہل جنت عیش میں رہو، تم کو کوئی رنج و ملال نہیں ہے۔ اس جنت کے حقدار اگر ہم کو بننا ہے تو ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرتے رہنا پڑے گا، ورنہ پھر اگر ہم جہنم رسید ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، تو وہاں پر جنت اور جہنمیوں میں ایک مکالمہ بیان کیا گیا، یہاں پر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جنت والے اہل جنت پکاریں گے جو اہل جہنم ہے، جو جہنم میں لوگ ہیں، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ تم نے اب پایا ہے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، تو پھر ایک اذان دینے والا اذان دے گا، اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہاں پر ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ جنت میں ہم کہیں پر ہو، وہاں سے ہم جہنمیوں سے بات کر سکیں گے۔ کمیونیکیشن جو یہاں پر گیپ ہے، ابھی تو وہ بھی گیپ یہاں پر بھی ختم ہوتے جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت دور دور تک بھی لوگ سن رہے ہوں گے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہوئے سن رہے ہیں۔ یہ انسان کی ناقص عقل اگر ایسا کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، جو سماعت دی ہے، سننے والی بات، جو بصارت دی ہے، یہ سماعت اور بصارت کی قدرت بہت بڑھا دی جائے گی۔ جنت میں سے لوگ جہنم میں جس جگہ چاہے، جہاں پر اس کا ساتھی، جہاں پر اس کا دوست، جہاں پر اس کا ہمسایہ، جہاں پر اس کا پڑوسی کہیں پر بھی ہوگا، اس سے بات کر سکے گا۔ جب بھی اس کو یاد آئے گی، ارے فلاں شخص جو میرے ساتھ تھا، ارے فلاں شخص جو میرے ساتھ کام کرتا تھا، ارے اس کا کیا ہو گیا، وہ کہاں پر ہے، پھر وہ ڈھونڈے گا، ارے وہ جہنم میں اس جگہ ہے، پھر وہ وہاں سے ڈائریکٹ بات کر سکے گا۔ یہاں پر اسی طرح کا یہ مکالمہ ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث آئی تھی جو جنگ بدر کے وقت، یا انشاءاللہ ہم اس کو بدر کے واقعے میں ہی دیکھ لیں گے۔ ابھی یہاں پر جنت والے جنت میں چلے گئے، بہت عیش میں ہیں، جہنم والے جہنم میں بہت عذاب میں ہیں، مگر ایک تیسرا گروہ ہے ان کے درمیان ہے، ان کو ابھی تھوڑی پرابلم میں ہے کہ کیا پتا میں یہاں جاتا ہوں یہاں جاتا ہوں، یہ دونوں طرف نظر کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو ارے یہ جنت والے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ارے یہ جہنم والے ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب اعراف ہے، یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان کی وہ جگہ جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں، جو غلط کام ہے، وہ یہ دونوں برابر ہو گئے، نہ کم نہ زیادہ، یہ اہل اعراف ہے۔ وہ تو یہاں پر فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو دونوں طرف لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے کہ جنتیوں کے چہرے تو بڑے چمکدار ہے، بہت نورانی ہے، اور جہنم والوں کے چہرے پوچھے ہوئے ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ جنت والوں سے کہے گے اور تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، تو یہ جو ہے دونوں کے درمیان والی چیز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں جو ہے یہ مساکین اہل جنت ہوگی، جنت میں بہت اعلیٰ درجے والے لوگ ہیں، ادنا درجے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے مساکین اہل جنت ہے۔ اب ان کو کیا کیا جائے گا؟ جب انہیں عافیت دینے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ چلو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تو انہیں حکم ملے گا کہ انہیں ہر حیات کی طرف لے جاؤ، اس کے دونوں کناروں پر سونے کے خیمے ہوں گے، ٹینٹس ہوں گے، جو موتیوں سے مرصع، موتیوں سے سجے ہوں گے، اس کی مٹی مشک کی ہوگی،
اور اس میں گوتا لگاتے ہی ان کی رنگتیں نکھر جائے گی، ان کی رنگتیں بھی اور جنت میں آئے، اور ان کی گردنوں پر ایک سفید چمکیلا نشان ہو جائے گا جس سے وہ پہچان لیے جائے گے۔ یہ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو۔ تو بعد کی بات ہے، جو پہلے چلے گئے مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، انشاءاللہ اس حدیث کا ذکر بھی اس ضمن میں انشاءاللہ آئے گا جب وہ جنت والی بات ہوگی، جنت والوں کی بات ہوگی کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائے گی، تو یہ مانگیں گے کہ یہاں تک کہ ان کی تمام تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، پھر فرمائے گا کہ ان جیسی 70 گنا نعمتیں اور انہیں دے دو، پھر یہ جنت میں جائیں گے، وہ علامت ان پر موجود ہوگی، جنت میں ان کا نام مساکین اہل جنت ہوگا۔ اس جنت کے غریب لوگ ہیں جن کو اتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہاں پر جہنم والے جنت والوں کو پکارتے ہیں، ان افیض علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا پانی تو ڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہے، نافرمانوں پر حرام کر دی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی مہلت مانگی، یہ بہت ساری جگہوں پر بات آئی ہے، آدمی جب مرنے کے قریب بھی ہوتا ہے تو بولتے ہیں اللہ تھوڑی مہلت دے دے، میں کچھ اچھے کام کرتا ہوں، اور خصوصاً جب جہنم میں چلے جائیں گے وہ کہیں گے هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، وہ کہیں گے کہ اللہ اب ہم کو بھیج دے واپس سے، اب ہم نے وہ جو کام کیے تھے ویسے کام نہیں کریں گے، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے تو خسارہ اپنا کر ہی لیا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، کہ دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ تو ایک ذرہ برابر بھی مہلت پھر سے ملنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر مہلت پھر دی جائے پھر ویسے ہی کام کرنے والے ہیں جیسے ابھی۔ اب یہ اہل جنت بھی ہو گئے، اہل جہنم بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد اس سورہ میں پہلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، پہلے انبیاء علیہ السلام جو آئے ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی امتوں نے جو کیا وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اب اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ آ چکا تھا، اب نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے یہی الفاظ ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نے دوسرے الہ بنا لیے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا جو شرک ہو گیا، آدم علیہ السلام کے بعد اور انبیاء علیہ السلام آئے، مگر یہ نوح علیہ السلام رسالت پر آئے اور یہاں سے شرک ہو گیا تھا شروع۔ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور شرک شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی اچھی حیتیں لے کر شروع ہوتا ہے۔ 5 صالح لوگ تھے، اچھی نیت سے ہی شرک شروع ہوتا ہے، شرک میں کوئی نیت پوری نہیں ہوتی۔ ابھی بھی ہم دیکھیں عبادت کیوں کرتے ہیں، سورج کو کیوں پوجا جاتا ہے، سورج کے احسانات کا بدلہ ہم دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس پر پانی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ شرک جو ہے اچھی شکلیں لے کر آتا ہے۔ اس دور کے اعظم نے ترشوائے صنم اور ہے، ابھی بھی شرک کے جو ہے بہت حیتیں بدل گئی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو شرک سمجھا تھا، اب کیا وہی شرک ہے؟ وہ تو بہت آسان ہو گیا، انہوں نے بتا دیا۔ اب کے جو شرک ہے اس کو بھی پہچاننا چاہیے، تو بڑی اچھی اچھی شکلیں لے کر آتا ہے سامنے۔ اس وقت کیا شکلیں تھی کہ 5 صالح لوگ تھے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، نیک لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور نیک وہی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. ان میں یہ 5 لوگ تھے. ایک ودا تھا، سوا تھا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 بڑے صالح لوگ تھے. جب زندگی رہی اچھا رہے، لوگوں نے ان کے بعد جو ہے چاہا کہ ارے یہ کتنے اچھے لوگ تھے، چلے گئے، اب کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے جو ہے ان کو ورگلایا. ارے ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، تو اب وہ تو نہیں ہے، تو کم از کم ان کی تصویر لے لو. میں تصویر بنا کر دیتا ہوں. تصویر بنا کر، تصویر سے بھی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو ہم جو ہے یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اس سے دھیان آتا ہے. ہم کو جس اللہ کی عبادت کرتے وہ اللہ کا دھیان آتا ہے، اس لیے وہ مورتیاں رکھی جاتی ہے. اس لیے یہ ودا اور سوا اور یعوق اور نصرہ اور یغوث جو ہے 5 بڑے بڑے صالح لوگ کی مورتیاں بنا دیا شیطان نے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا یہ چلتا رہا. اس کے بعد آنے والے لوگ انہی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیے. اب جو ہے یہ نوح علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ قصہ بالکل مختصر آیا، اتنا ہی آیا کہ ان کو بولے کہ اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کیوں کرتے ہو. یہاں پر شرک کے تعلق سے ہے، اور جس ضمن میں جو قصہ آتا ہے، قصہ یہاں پر قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ قصے بیان کرے، مگر ایک قصہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور جس ضمن میں آتا ہے، کیا یہاں پر ٹاپک چل رہا ہے، اس ٹاپک کے حساب سے اتنا قصہ وہاں پر بیان کیا. پھر اگلی بار میں دیکھیں گے کہ اس سے تفصیل سے قصہ بیان کیا جائے گا کہ وہ بیٹا جو ہے پھر وہ بغاوت کر وہ نہیں آیا اور پوری کشتی میں آپ لوگ سوار ہو گیا، پھر پانی بھر گیا سب. انشاءاللہ وہاں پر اس کو دیکھیں گے. یہاں پر جو ہے اس ضمن میں ایک قصہ آیا، مختصر سا آیا کہ نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال تبلیغ کیے ہیں. ان کا علاقہ جو ہے علاقہ دعوت یہ عراق ہے، اور یہی علاقہ تھا جس میں لوگ بستے تھے، آباد تھے. یہ دجلہ اور فرات یہ دریاؤں کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی تبلیغ ہوتی رہی. اب اس کے بعد دیکھیں فقط ذبو، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ میں تھے، اور ان کو سوار کیا کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک کیونکہ وہ قوم جو ہے اندھی قوم تھی، انہوں نے اندھاپن اختیار کیا تھا. تو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہاں پر یہ دیکھیے قرآن کا یہ انداز خاص ہے، بہت ہی بہترین انداز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جہاں تھوڑا تھوڑا ٹکڑا جو ہے قصے کا آ جاتا ہے، جہاں جو عنوان ہوتا ہے اتنی بات. یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ایسا ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ایسا ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر اس کے بعد ہم نے عاد کو بھیجا، ان کے بھائی عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر تم کیوں دوسروں کو پوچھتے ہو؟ افلا تتقون، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اس کے بعد صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھیں آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہی الفاظ ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی کیوں پرستش کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے بہت بین، بہت واضح، بہت کلیئر چیزیں آگے. ھذہ ناقۃ اللہ لکم، پھر یہاں پر جو ہے وہ اونٹنی کا قصہ بیان کیا گیا. انہوں نے ایک نشانی مانگی کہ اللہ اگر یہ صالح سے کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہمارے لیے گابن اونٹنی اس پہاڑ میں سے آ جائے باہر، تب پھر ہم تم کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اس اونٹنی کو تمہارے لیے آیت نشانی بنائے. فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء،
تو اس اونٹنی کو اب کھانے دو جو کچھ جو کھا دیا تمہارے زمینوں میں سے، تمہارے فصلوں میں سے، اس کو چھونا نہیں، بسوئی فیاخذکم عذاب علیم، تو پھر تم کو عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ اس قوم نے نافرمانی کی، اس اونٹنی کو اس کا کوہان اس سے پیچھا توڑ دیا، کاٹ دیا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا، عذاب نے آ پکڑا۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور پھر لوط علیہ السلام نے جب ان کی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم وہ فحاشت، دیکھیے ابتدا بھی فحاشت سے چلی تھی، پھر یہاں پر لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایسی فحاشت اختیار کر لی ہے۔ اس بات سے پھر ایک بات یاد آئی کہ آج کے دور میں وہ سارے گناہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے رہے، سب اکٹھے ہو گئے ہیں، سب جمع ہو گئے ہیں۔ اب تو پورے گناہ اپنے عروج پر ہے۔ یہ گناہ کو تو پرمیشن، کورٹ پرمیشن دیتے ہیں کہ آدمی سے شادی کرتا ہے اور عورت سے شادی کرتی ہے، ان کو لائسنس دیے جاتے ہیں۔ سوچے کہ عذاب ہم سے کتنا قریب ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ عَالَمِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے اہل والوں کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ كانت من الغابرین، وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ رہ گئی، اس نے بھی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ نے ایک بارش برسائی، ایسی بارش فَانظُرْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش ان پر برسائی، اور یہ مجرمین کی جو ہے ایسی ہی انجام دہی ہوتی ہے، عاقبت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ان کے مختصر قصے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اصل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمام انبیاء علیہ السلام کے یہ الفاظ ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے سوا اور کسی کی کرو، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُم، جبکہ تمہارے پاس کھلی واضح نشانیاں آ گئی اللہ کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور میزان جو ہے برابر تولا کرو، اس میں کمی زیادتی نہیں کرو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے اگر ان کو پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں پر پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، چھٹلایا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلائے وہ خسارے میں ہو گئے۔ اگر یہ سارے قومیں ایمان لاتی، انبیاء علیہ السلام کو مانتی، ان کی تکذیب نہیں کرتی، کیا انداز ہے قرآن کا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پہ برکات کھول لاتے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا جو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل لیتا ہے مگر پھر پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ جو قصے ہے، یہ جو بستیاں ہے، ان کے قصے ہم تمہارے لیے یہ خبر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کے واضح ہدایات لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، وہ اس پر ایمان لاتے، اس سے پہلے انہوں نے جھٹلا دیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، تباہ کرتا ہے کافروں کے دلوں پر، پھر اس کے بعد ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ طبع اللہ کل ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ابتداء بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ کے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسی طرح سے یہ طبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافرین کے دلوں پر تالا لگا دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔
اب اس کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے آ گیا ہے یہاں پر. وَمَا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح آیات لے کر، معجزات لے کر، تو وہ فرعون کی طرف گئے، اس کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرف گئے. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہو گیا. دیکھیے کیا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام، ان کا قصہ ہم اگلی بار میں کہیں سنیں، چھوٹا یعنی یہاں پر مختصر اس کو سنتے ہوئے چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہونے اور اس نے خواب دیکھ لیا تھا. اور جب نجومیوں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کو پھر یہ سجایا گیا کہ سارے جو بچے پیدا ہو گئے ان کو، لڑکوں کو قتل کر دیں. یہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والا ہے تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب مزدوری کے لیے لوگ کم پڑنے لگ گئے. ارے نہیں. پھر اس کے بعد ایک سال جو بچے پیدا ہوتے اس کو زندہ رکھا جاتا، دوسرے سال جو پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو گئے جس سال مارنے والی باری تھی، مگر ان کو ان کی ماں نے بچا بچا کر رکھا. وہ صندوق میں ڈال کے دریا کنارے تھے اس میں چھوڑ دیتے، جیسے کوئی چیکنگ کرنے کے لیے آتے فرعون کے پولیس والے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو صندوق میں ڈال کر اس دریا میں چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ہم اس کو بچا دیں گے. انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن ساتھ چلتی ہے. اور فرعون جو ہے ٹہل رہا ہے اس طرف، ان کی بیوی ساتھ میں ہے، فرعون کی بیوی ساتھ میں ہے. وہ دیکھتی ہے ارے صندوق ہے، لایا جاتا ہے، کھولے دیکھے تو بچہ ہے. تو فرعون کو لگتا رہے یہ بچہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو غارت کرنے والا ہے، میں تو اس کو قتل کر دوں گا. مگر آسیہ رحم دل ہے، اچھی عورت ہے. قرآن میں جن اچھی عورتوں کا ذکر کیا ہے اس عورت کا ذکر ہے. وہ کہتی کہہ رہے نہیں، یہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لے. فرعون بات مان جاتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اب اس کے دودھ پلانے کے لالے ہے، کتنی ہی عورتوں پر پیش کیا جاتا ہے، کسی کو قبول نہیں کرتا. پھر وہ جو بہن ان کی پیچھے پیچھے آئی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت ہے، اگر اس کو میں لا دوں تو اس کا دودھ یہ ضرور پے گا. او ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ. جیسے ہی لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرعون ہی کے محل میں کی. اور اس کے بعد ایک بار یہ ہو گیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے اور کھیلتے کھیلتے فرعون کو ایک لافہ رسید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا لافہ بولے تو بہت وزنی لافہ تھا. آگے ہم نے دیکھے کہ وہ قبطی جو ہے ایک ہی لافے میں مر گیا ہے، بہت مضبوط ہے موسیٰ علیہ السلام. اس کو جب اس کا محسوس ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہی دشمن ہے، اب تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. پھر جو ہے آسیہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ بچہ ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. اس کے سامنے ایک پیالے میں جو ہے انگارے ہیں اور ایک پیالے میں ہیرے جواہرات ہے. اگر اس نے ہیرے جواہرات میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ بچہ نہیں ہے، سمجھدار ہے. اور اگر انگار میں ہاتھ ڈال دیا تو پھر یہ بچہ ہے. اس بچہ جو ہے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ جا رہا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگارے میں ڈال دیا اور انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کر زبان پر رکھ لیا. اب موسیٰ فرعون کے لیے کھل گیا کہ ہاں یہ بچہ ہی ہے، اس کو پھر رکھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ قبطی ایک فرعون اپنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ایک آدمی جو ہے چیخ پکار کرتا ہے کہ ارے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. وہ قبطی تھا جو اس کو مارنے پہ کھلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی گھوسا اس کو دے دیا اور مر گیا. اب دوسرے دن پھر وہی آدمی چیخ پکار کرتا ہے موسیٰ بچاؤ بچاؤ. پھر جب آتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ موسیٰ تم نے کل بھی ایک کو مارا تھا، اور کیا تم یہی ظلم کرتے رہو گے، اور کیا تم اصلاح نہیں کرو گے؟
دیکھو فرعون کے دربار میں دوسرا آدمی آ کر کے فرعون کے دربار میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم کو اب پکڑ کے قتل کر دیا جائے، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر کھاؤں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ قصہ انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے۔ پھر لوٹتے ہیں، اب یہاں پر فرعون کے دربار میں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ اتنا سن ہی لیتے ہیں کہ وہاں پر شعیب علیہ السلام کی دو بچیاں جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے اپنے جانور لے کر آتی ہے پانی پلانے کے لیے، اور وہ اس پر جو ہے چشمے پر ایک بڑا پتھر ہے، اور جو چرواہے دوسرے تھے انہوں نے پانی پلا کر چلے گئے ہیں۔ اب ان کی باری ہے، لیکن یہ لڑکیاں ہیں، ان سے وہ پتھر نہیں اٹھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر آتے ہیں، وہ پتھر اکیلے اٹھا کر بازو میں رکھ دیتے ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ جا کر اپنے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تو جو کچھ بھی میری طرف نازل کرے، انا خیر الفقیر، میں فقیر اس کو محتاج ہی ہوں، جو بھی عطا کر دے۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ بچی آتی ہے کہ چلیے آپ کو ہمارے والد صاحب نے بلائے ہے۔ جب چلنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ اور کنکریاں ہاتھ میں رکھو، اگر راستہ مڑ جائے تو اس طرف کنکری پھینکو، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ یہ شرافت ہے موسیٰ علیہ السلام کہ میری نظر ان پر ایسی نہیں پڑے۔ پھر اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو شعیب علیہ السلام سے وہ بچہ کہتی ہے کہ یہ ان کو جو ہے اپنے گھر پہ نوکر رکھ لو، قوی امین ہے، تو مضبوط بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑی پتھر اٹھا کر رکھے، پوچھتے ہیں کہ تم کیسے بول سکتے ہو قوی امین ہے؟ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ امانت دار بھی ہے۔ انہوں نے اپنی نظر بھی خراب نہیں کی، انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ تم پیچھے چلیے میں آگے چلتا ہوں۔ اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو 5-7 لوگ اٹھا سکتے تھے، اکیلے اٹھا کر رکھ دیے۔ قوی امین ہے۔ پھر وہ پیکٹ ہوتا ہے کہ چلے اگر تم نے ہماری 10 سال بکریاں چرائی تو ہم ایک لڑکی سے شادی کر دیں گے، اور اگر تم نے 12 سال پورے کر لیے تو یہ تمہاری طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی، 12 سال پورے کر لیے۔ اب اس کے بعد وہ بکریاں لے کر ریوڑ لے کے نکلتے ہیں اپنی اہل والوں کو، گھر والوں کو لے کر ساتھ میں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر طور پہ جو ہے نظر پڑتی ہے، آگ نظر آتی ہے، تم یہاں پر ٹھہرو، میں انگارہ نظر آ رہا ہے لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سے تاپ سکو، سیک سکو۔ تو لینے جاتے ہیں تو اللہ آواز دیتا ہے فی الوادی المقدس طویٰ، تم ایک وادی مقدس طویٰ میں داخل ہو گئے ہو، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ موسیٰ علیہ السلام آواز سن کر ڈر جاتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے تم ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، اس کو ڈال دو۔ جیسے ڈالتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے، آپ ڈر کے پھر بھاگنے لگتے ہیں، ارے نہیں بھاگو، یہ اس کو پکڑو، پھر پکڑے تو عصا بن گیا۔ پھر ہاتھ جو ہے بغل میں ڈال دو، بغل سے جب نکالے تو ایسے چمکدار بن گیا، اور وہ چمک کوئی عیب والی نہیں تھی، ایک دم چمکدار ہاتھ تھا۔ یہ 2 معجزات ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت باغی ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ جو انگارہ رکھے تھے توتلا بولنے لگے تھے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب پھر فرعون کے دربار میں ہے، فرعون ان کو اپنے احسانات بھی گنواتا ہے۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ میں آیات لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں۔ معجزات سامنے پیش کرتے وہ کہتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ پچھلے تراویح کے خلاصے میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس نبی کو اس دور کے علم کے مطابق معجزہ دیتا۔ اس وقت جادو عروج پر تھا، جادو جیسا معجزہ دیا، اور جادوگر فرعون نے جمع کر لیا، بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو اپنا جادو یا ہم ڈالے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈال دو۔ جب انہوں نے رسیاں ڈال دی، بڑے بڑے صاف منڈلا، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ سوچے آپ وہ جادو کیسا تھا کہ ایک نبی جو ہے ان کو خوف ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہے۔ پھر اپنا عصا ڈال دیے، وہ سارے سانپ کو عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اس میں سب کو نگل گیا۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذان لکم، کہ تم میرے حکم سے پہلے ایمان لائے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا من خلاف، یعنی ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پیر کاٹ دوں. ثم أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کے بعد سب کو جو ہے سولی چڑھا دوں گا. قالوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے سب نے کہا کہ بس ہم نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، ہمارے رب کی طرف کر دیا. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، جبکہ ہم نے آیات اللہ کی نشانیاں اس میں دیکھ لی ہے. لَمَّا جَاءَتْنَا، وہ ہمارے پاس آئی. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. بہت بہترین دعا ہے، ہم آج بھی اس کے محتاج ہیں اس دعا کے کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. ہم پر وہ آزمائشیں آیا چاہتی ہے، ہم بھی جو ہے لوگوں سے ڈرائے ہوئے ہیں، ہم بھی گھبرائے ہوئے ہیں. ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور ہم کو مسلمانوں والی موت دے، مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت دے. سارے جادوگر ان کو اسی طرح سے سزا دی گئی، مگر ایک بھی جادوگر پیچھے نہیں پھرا. اب جو ہے یہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذروا آلهتك وآلهتك. دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ مشورہ دینے لگ گئے کہ ارے یہ تو جو ہے اپنے قوم کو گمراہ کر دے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى، کہ موسیٰ کو اور اس قوم کو ایسے ہی چھوڑ دے گے تم؟ یہ تو کیا تماشا کر دیا ہے، لتفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد کرے. وَيَذَرُوا آلِهَتَكَ، اور تمہارے الہوں کو تو چھوڑ دیا اس نے. قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. بلکہ ان کے لڑکوں کو پھر سے قتل کر دینا شروع کر دیا جائے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. اور اس پر تو قادر بھی ہے، اس پر تھا ہی قادر کہ پہلے سے ہی دبائی ہوئی قوم تھی. مگر یہاں پر دیکھیے کہ دوسرے لیڈرز جو ہے اس کو کہ رامسس نام کا فرعون تھا، وہ جو فرعون جس نے پالا تھا وہ منفتح تھا، اور یہ رامسس اس کا بیٹا تھا، فرعون کے ساتھ کھیلا ہوا بھی تھا، فرعون سے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی بہت محبت بھی تھی. اس نے ابتداء تو یہ جتایا بھی کہ تیری پرورش ہماری گھر میں ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری پوری قوم کو اس طرح سے استعمال کیا. تو یہ رامسس فرعون جو ہے رامسس ہے، اور یہ منفتح تھا، فرعون کے بیٹے منفتح. یہ فرعون کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کر دیے گئے، انہیں سارے معجزات دکھائے. فارسلنا علیہم طوفان والجرد والقمل والضفادع. پھر سے گھڑی کی طرف میرا دھیان گیا. قرآن ایسی چیز ہے، اس کو پڑھنے لگ جاؤ، اس کو سمجھنے لگ جاؤ، پھر وہاں سے دھیان دوسری طرف نہیں جاتا ہے. وقت کتنا ہی چلا جائے، کاش ہم کو قرآن سے محبت ہو جائے. انشاءاللہ اس قصے کو آگے ہم جاری رکھیں گے. کل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتنی ساری نشانیاں اس فرعون نے اور فرعون والوں نے دیکھ لیے، مگر اللہ کو ان کو ہلاک کرنا پڑا، انہوں نے تکذیب کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی کی بات، ہمارے نبی کا جو پیغام ہے، اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.